السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ڈراماز ماسٹر ویورز۔ ڈرامہ سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ آنے والی ایک ساتھ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے حماد نازلین کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اور کسی اور گھر میں اس کو رکھتا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد اب نازلین کی ایک ہی ضد ہے، شادی اور صرف شادی۔ حماد کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ فرقان کو کال کرتا ہے اور اس کو ساری حقیقت بتاتا ہے۔ فرقان حماد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ حماقت نہ کرنا، تم نازلین سے شادی نہ کرنا، وہ انتہائی چلاک اور تیز لڑکی ہے، وہ صرف اور صرف تمہارے پیسے سے محبت کرتی ہے اور وہ اسی وجہ سے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ جانتی ہے تو کہ تم شادی شدہ ہو، 2 بچوں کے باپ ہو، اس کے باوجود اس نے تمہیں پھنسا لیا۔ تمہیں نہیں پتہ لگ رہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم یہ حماقت کبھی بھی نہ کرنا۔ اور حماد غصے سے کال بند کر دیتا ہے، سوچتا ہے کہ فرقان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو الٹا میرے ہی خلاف بولے گا اور اب یہ ریدا اور امی کو بھی بتا دے گا کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ پھر حماد نازلین کے پاس آتا ہے اور نازلین کی پھر ایک ہی بات ہوتی ہے۔ حماد اب خود نازلین سے کہتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ اور ہمارا نکاح ہے۔ نازلین کے تو جیسے خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے اور وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے۔ اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا، اس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ حماد نے خود بولا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم تیار ہو جاؤ، ہمارا نکاح ہے۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کو بتاتی ہے اور اس کی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ نازلین سے کہتی ہے کہ تجھے کیوں نہیں یقین آ رہا، اب یقین کر لینا۔ نازلین کہتی ہے اماں تو کہتی تھی نا کہ حماد کبھی تو اس سے شادی نہیں کرے گا، اب تو دیکھ وہ مان گیا ہے نا، اور وہ گیا ہے مولوی صاحب کو بلانے کے لیے، میں کون سا جوڑا پہنوں، میں تیار ہوتی ہوں۔ نازلین تیار ہوتی ہے، اتنے میں حماد مولوی کو اور 2-3 گواہ لے کر آ جاتا ہے۔ اس طرح حماد کی اور نازلین کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد حماد اب نازلین سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ آفس آنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، تم گھر میں رہو اور آرام کرو، اب تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی آفس میں آئے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرے۔ یہ بات نازلین کو اب بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ حماد سے کہتی ہے ٹھیک ہے حماد، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ حماد نازلین سے شادی کر تو چکا ہے لیکن اس کے دل میں ایک بے چینی سی ہے، اس کو شاید سکون نہیں ہے، اس کو اندر سے خوشی نہیں ہے اس بات کی کہ نازلین اس کی ہو گئی ہے، جبکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ نازلین سے محبت کرتا ہے اور نازلین بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ نازلین تو بہت خوش ہے یہ سب کچھ پا کر، اور نازلین اب یہ بھی چاہتی ہے کہ جو حماد کے نام گھر ہے وہ گھر بھی اب نازلین کے نام پر ہو جائے اور حماد کے پاس جو چیز ہے وہ سب کچھ نازلین کی ہو۔ اس لیے نازلین اور اس کی ماں دونوں ہی دوبارہ سے جادو کرنا شروع کر دیتی ہیں حماد پر کہ حماد بہکاوے میں آئے اور اپنا سب کچھ نازلین کے نام پر کر دے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حماد کے گھر کا اوپر کا پورشن خالی ہو چکا تھا کیونکہ وہاں سے نازلین اور اس کی ماں تو جا چکی، اور اب ریدا اوپر صفائی کرنے کے لیے جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، کالا علم کرنے کے لیے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ سب چیزیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، اور ریدا کا وہ سب دیکھ کر چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ یہ سب کچھ یہاں پر کیسے آ گیا، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ چیخیں مار کر اپنی ساس کو بلاتی ہے، اس کی ساس اوپر آ کر دیکھتی ہے تو وہ بھی ایک دفعہ تو ڈر جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ نازلین اور اس کی ماں کا کیا دھرا ہے۔ وہ ریدا سے کہتی ہے ریدا بیٹا گھبراؤ نہیں، اور اب ایک کام کرنا ہے، تم نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور میں نے بھی، اور ہم لوگوں نے اب اس کالے جادو کو توڑنا ہے۔ میں اب سمجھ گئی کہ حماد ان دونوں ماں بیٹی کے چنگل میں کیوں پھنس گیا ہے۔ ریدا کی ساس اور ریدا دونوں ہی قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور نماز کی پابند ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نازلین کی ماں اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ بس بستر سے لگ جاتی ہے اور اسے ہلا تک نہیں جاتا۔ یہ سب کچھ نازلین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے دیکھا نہیں جاتا کہ اس کی ماں کی یہ حالت ہے۔ ایک دن نازلین کی ماں حماد کو بلاتی ہے اور حماد سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معاف کر دے، میرے سارے شیطانی عمل کی وجہ سے تو میری بیٹی کی طرف متوجہ ہوا اور یہ سب کچھ ہم لوگوں نے جان بوجھ کر کیا، صرف تیری دولت کی وجہ سے، تاکہ ہم لوگ اس دنیا میں اکیلے نہ رہیں، کوئی ہمارا ساتھی بن کر رہے۔ یہ سن کر حماد کو بہت غصہ آتا ہے کہ انہوں نے کالا جادو کیا تھا مجھ پر اور اسی وجہ سے میں اپنی ماں اور بیوی بچوں سے دور ہو گیا۔ وہ نہیں دیکھتا کہ نازلین کی ماں کی کیا حالت ہے، وہ چپ چاپ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ نازلین کو طلاق دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نازلین چیختی رہ جاتی ہے کہ حماد ایسا نہیں کرو، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، اور نازلین کی ماں یہ سنتی ہے تو وہیں پہ مر جاتی ہے۔ نازلین یہ سب صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور پاگل ہو جاتی ہے۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا نازلین اور اس کی ماں کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔